الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، میرے ہم نشین بچے، اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج لالو نگر میں ہم سب دین کی نسبت سے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو قبول فرمائے. بہت دیر سے آپ حضرات تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت نبی سماعت کر رہے تھے. آئیے حسب معمول 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، میری قسمت سنورنے لگی ہے. پورا مجمع کہیے سبحان اللہ. وہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، میری قسمت سنورنے لگی ہے. وہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، وہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے، میری قسمت سنورنے لگی ہے، میری قسمت سنورنے لگی ہے. شہر طیبہ، شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے، تب سے عادت مچلنے لگی ہے. شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے، تب سے عادت مچلنے لگی ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. نہ تو خارے والے ہیں، نہ ببول والے ہیں، نہ تو خارے والے ہیں، نہ ببول والے ہیں، نہ تو خارے والے ہیں، نہ تو خارے والے ہیں، نہ ببول والے ہیں، نہ تو خارے والے
شکریہ دوستو، برکت لے لی تھی میں نے، برکت حاصل کر لی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک طرف اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ جلسہ رچایا گیا ہے، تو دوسری طرف ایک بچے کی دستار بھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ایسا موقع جب آتا ہے تو دل میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی کا بچہ، ہر مسلمان کا بچہ حافظ قرآن بنے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے سیدنا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا نبی بنایا، سارے افسروں کا افسر بنایا، ساری امتیوں میں، تمام امتیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو فوقیت حاصل ہوئی، سارے نبیوں میں ہمارے نبی کی جو فوقیت حاصل ہوئی، یہ کہنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کا انتخاب فرمایا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کا انتخاب اللہ نے نہ کیا ہو۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کا انتخاب فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چاند کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے لیے سورج کا انتخاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو سارے نبیوں کے نبی کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیفیت تعریف فرمائی، یہاں تک کہ ہر چیز کے انتخابات میں اللہ تعالیٰ نے جب توریت نازل فرمائی تو کہا کہ اے موسیٰ چلو میں توریت تجھے دے رہا ہوں لیکن کوہ طور پر تمہیں چلنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں تو یہ توریت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے داؤد میں تجھے زبور دے رہا ہوں، عبادت خانے میں پہنچ جا، وہاں زبور پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ تم اپنی جگہ پر پہنچو، انجیل وہاں پر پہنچ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جب انتخاب رسول اللہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محمد مکہ میں جاؤ قرآن وہاں پر جائے گا، مدینہ میں جاؤ قرآن وہاں پر جائے گا، طائف کے میدان میں جاؤ قرآن وہاں جائے گا، بدر میں جاؤ قرآن وہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کیا فرمایا؟ اے میرے محمد جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں میرا قرآن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مقام پر قرآن کے لیے نہیں بلایا بلکہ کہا کہ اے میرے نبی جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں میرا قرآن جائے گا۔ اللہ کے نبی مکہ میں ہیں، قرآن مکہ میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، قرآن مدینہ میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی مزدلفہ میں ہیں، قرآن مزدلفہ میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی طائف کے میدان میں ہیں، قرآن وہاں جا رہا ہے، اللہ کے نبی اما عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہے، قرآن اما عائشہ کے بستر پر جا رہا ہے۔ حضرت آقا محمد رسول اللہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں قرآن جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس قرآن کی کیفیت کا حال ایک چھوٹا سا بچہ، ایک غریب بچہ آج ہم سب کو بتا دیا ہے کہ قرآن کی حقیقت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سینے میں 30 پارے بھرے ہوئے ہیں، آج میں سنا رہا ہوں تم اس کی کیفیت سنو۔ لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں لالو نگر کے لوگوں آج مجھے کہہ لینے دو، آج اپنے بچے کو تعلیم کی فکر نہیں کراتے، تعلیم کی ترغیب نہیں دلاتے۔ آج ہمارا بچہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اینڈرائیڈ موبائل کا تذکرہ کرتا ہے، باپ اس کی محبت میں 8 سے 10,000 10 سے 20,000 کا موبائل ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے کس چیز کی کمی کیا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالی
تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے بیٹا کا شوق پورا کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں صدر عالم کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یاسین سبحان اللہ، الرحمن یاسین زندہ باد ہے، رحمان زندہ باد، یاسین زندہ باد ہے، رحمان زندہ باد، یاسین زندہ باد ہے، یاسین زندہ باد ہے، رحمان زندہ باد، جو دین پر چلا وہ مسلمان زندہ باد، مسلمان زندہ باد، جو دین پر چلا وہ مسلمان زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کمال نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، یہ کلچر نہیں ہے کہ جانور کی طرح زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے اپنا کیریکٹر ملاؤ، نبی کی شکل سے اپنی شکل ملاؤ، نبی کی صورت سے اپنی صورت ملاؤ، یہی سمجھا جائے گا کہ یہی تو مسلمان ہے جو اپنی صورت نبی کی صورت سے ملا کر رکھتا ہے، اپنی شکل نبی کی شکل سے ملا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر بنا دیا۔ اسی وجہ سے اے میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز نہیں آئی، سب سے پہلے روزہ نہیں آیا، سب سے پہلے زکوٰۃ نہیں آئی، سب سے پہلے حج نہیں آیا، سب سے پہلے صدقہ و فطر نہیں آیا، سب سے پہلے خیرات نہیں آئی۔ نظر اٹھا کر دیکھو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرآن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہا کہ نماز بعد میں آئے گی، قرآن پہلے آئے گا، زکوٰۃ بعد میں آئے گی، قرآن پہلے آئے گا، روزہ بعد میں آئے گا، قرآن پہلے آئے گا، زکوٰۃ بعد میں آئے گی اور قرآن پہلے آئے گا، حج بعد میں آئے گا، قرآن پہلے آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ سب کچھ آنے سے پہلے قرآن چاہیے تاکہ اس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے۔ جب انسان قرآن سیکھ لے گا، انسان جب اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے لگے گا، انسان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے لگے گا، تو ایسے حالات آئیں گے کہ میرے دوستو جو ہونا نہیں تھا وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ صدر عالم نے نقشہ کھینچا، کہ میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے، میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، میری حیات مجھ سے کبھی منہ نہ موڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا، لے جا کہ مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا۔ اور یہ شعر میں کس شعر کے لیے پڑھا ہوں ذرا غور سے سننا، کہ گر چاہتے ہو پھول سے، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پتھر کو ہم پھول سے توڑ دیں، چاہے وہ پھول کتنا ہی مضبوط ہو، لیکن پھول سے پتھر نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب نچلا مصرع میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ پتھر ٹوٹ جائے گا، کہ گر چاہتے ہو پھول سے، گر چاہتے ہو پھول سے پتھر کو توڑنا،
سیرت سے جوڑنا رشتہ رسول پاک کے سیرت سے جوڑنا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم قرآن سیکھیں گے، جب ہم اللہ والے احکامات جان جائیں گے، نبیوں والی سیرت جان جائیں گے، تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا، جیسا کہ یہ بچہ نظر آ رہا ہے، تم ہی حافظ ہوئے ہو، کہاں ہے؟ آیا نہیں ہے؟ دوسرا بچہ ہے، تو اس کو سامنے لائیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پورے محلے کے اندر ایک رونق عطا فرمایا، ایک روشنی عطا فرمائی۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، تعلیم کی کمی سے جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کو لات مار رہا ہے، اپنے ماں باپ کو دھتکار رہا ہے، اپنے ماں باپ کو پھٹکار رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کبھی مولویوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی مزار پہ جاتے ہیں، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے گڑبڑی کہاں ہے اس پر تو تم نے غور نہیں کیا۔ اگر اپنے بچے کو پڑھایا ہوتا، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی پنڈت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بچہ خود حلال اور حرام کی تمیز سیکھ لیتا، حق اور باطل کی تمیز جان جاتا، ماں باپ کی قدر جان جاتا، تو وہی بچہ بڑا ہو کر کہتا کہ تو تیری ستا تو ٹوٹنے دینا، چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا، تو تیری ستا تو ٹوٹنے دینا، تو تیری ستا تو ٹوٹنے دینا، چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا، ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا۔ اس لیے آج کے جلسے سے یہ تہیہ کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2 روٹی کم کھائیں گے، لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ سلمان کا نام بچہ جان جاتا ہے، شاہ رخ خان کا بچہ نام جان جاتا ہے، لیکن کہا جائے اے بیٹا تیری شادی ہونے جا رہی ہے، اگر تمہیں لڑکی والے پوچھے اے بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ دے، سورہ فاتحہ پتہ نہیں کس آیت میں ہے، کس پارہ میں ہے، کہاں سے پوچھا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور وہی جب کہا جا رہا ہے اے بیٹا کیا تمہیں الحمدللہ رب العالمین یاد نہیں ہے؟ کہا نانا یہ تو بہت پہلے یاد کر لیا ہوں۔ اب بتائیے اسی کا نام سورہ فاتحہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جہاں محنت کرایا تھا وہ تو محنت سے بھرپور ہو چکا ہے، اور جہاں محنت کرانا چاہیے وہاں آپ نے محنت چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے عہد کیجئے کہ 2 روٹی کم کھائیں گے، اپنے بچے کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بھیڑیارہ تھا، بھیڑا چراتا تھا۔ کیا چراتا تھا بولو؟ بھیڑا چراتے چراتے اپنے بچے کو پڑھا کر کے وزیر بنا دیا، اور وزیر کہاں رہتا ہے؟ بادشاہ کے پاس رہتا ہے۔ ایک بار وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا اے بادشاہ سلامت، فلاں ٹرین سے فلاں وقت میں میرے والد محترم آ رہے ہیں۔ جب اتنا سننا تھا، بادشاہ سلامت نے شہروں کو سجانا شروع کر دیا، بہترین قمقموں سے سجانا شروع کر دیا، ہار سے لگانا شروع کر دیا، شہر بالکل خوشنما ہو گیا۔ جس وقت وزیر نے کہا تھا بادشاہ خود ریسیو کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچ رہا ہے، پورا لشکر پوری فوج تیار ہے کہ آج وزیر کا باپ آ رہا ہے۔ ٹرین آ گئی، اسٹیشن سے سارے پیسنجرز، ساری سواری باہر نکل آئی۔ بادشاہ نے کہا اے وزیر سب سواری تو باہر گئی، تیرے باپ کا پتہ نہیں چلتا؟ تو وزیر نے کہا کہ میرے ابو بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور آنکھ اٹھا کر دیکھیے۔ جب بادشاہ سلامت تھوڑا اور اونچا ہو کر کے دیکھا تو کہا کہ ادھر تو کوئی آدمی نہیں ہے، ایک آدمی نظر آ رہا ہے جس کے کندھے پر کمبل رکھا ہے، جس کے پیر کی چپل نکال کر لاٹھی میں لگا کر کندھے پہ لٹکا رکھا ہے۔ کہا اے حضور یہی تو میرے والد ہیں۔ تیرا والد بڑا بیوقوف ہے جی، یہ بیساکھ کا مہینہ میں
कंबल रख लिया है कंधे पर, पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लगा कर लटका लिया है, ये बड़ा बेवकूफ नजर आता है। कहा ना ना ना, ए बादशाह सलामत, मेरे वालिद अगर बेवकूफ होते, ये नसीहत दे रहा हूं याद रखिएगा, मेरे वालिद अगर बेवकूफ होते तो मुझको पढ़ा लिखा कर वजीर न बनाए होते। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे वालिद अगर बेवकूफ होते तो पढ़ा लिखा कर वजीर न बनाए होते और मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। बेवकूफ तो मेरे दादा थे जो मेरे अब्बू को नहीं पढ़ाया। गौर करना, बेवकूफ मेरे वालिद नहीं थे, बेवकूफ मेरे दादा थे जो मेरे वालिद को नहीं पढ़ाए। मेरा वालिद बहुत होशियार है जो पढ़ा कर वजीर बना दिया है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही कल्चर रहा, यही सोच रही। हम गरीब जरूर हैं लेकिन पढ़ाने के मैदान में हम अमीर बन करके काम करेंगे। इंशाअल्लाह बच्चा पढ़ेगा तो उसकी जबान से क्या निकलेगा? आयाते करीमा निकलेगी, उसकी जबान से रसूलुल्लाह की हदीस निकलेगी, उसकी जबान से किसी हीरो और डायरेक्टर का नाम नहीं निकलेगा। इसलिए अज़्म करो कि शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। कि बच्चा मेरा, हाँ बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। कि फिल्म एक्टर है न तो सलमान आमिर खान है, फिल्म एक्टर है न तो सलमान आमिर खान है। शुक्र है बेटा, शुक्र है बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है, शुक्र है बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप कुरान की तालीम दे दिए, हदीस नबी आपने पढ़ाई लिखाई, अब आगे बढ़ता है वो बच्चा। आगे बढ़ने के बाद अब वो सोच रहा है कि दुनियावी तालीम भी चाहिए। अब सुनो मुसलमानों, आप आईपीएस बनाइए, आप अफसर बनाइए, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकालत की तालीम दीजिए। आज वकालत की तालीम हमारी तहजीब व तमद्दुन में नहीं है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट से लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट तक हमारा वकील वकालत नहीं कर रहा है। आज हमारे अंदर पैसे की कमी से हमने मेहनत नहीं किया, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बना। आज लूट खसूस का इतना जमाना आ चुका है। अगर हमारे खानदान में, हमारी सोसाइटी और समाज में बच्चा होता, आज अगर हमारे थाने में एक मुसलमान असलम नाम का आदमी होता, अब्दुल रहीम नाम का आदमी होता, तो थाना में भी जा करके बात कहने के लिए हिम्मत बढ़ती। आज हमने अपनी आप को बिल्कुल पामाल कर दिया है, तालीम से कोसों दूर कर दिया है, जिसकी वजह से थाना में हमारा आदमी नहीं, कोर्ट कचहरी में हमारा आदमी नहीं, डिस्पेंसरी में हमारा आदमी नहीं, हाई कोर्ट में हमारा आदमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आदमी नहीं। बहस होगी तो कहां से, फैसला होगा तो कहां से। हमने तो कोशिश नहीं किया, सिर्फ हमने यही चाहा खाओ पियो ऐश करो। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही लालू नगर की धरती है, मैं कोई दूर का आदमी नहीं हूं। हालात पर नजर जब आती है शर्म से झुक जाता हूं। हमारी माँ और बहनों पर भी नजर जाती है, हमारे दोस्तों अहबाब पर भी नजर जाती है। किसी को किसी से कोई फिक्र नहीं। उलमा का जम गफीर लगा हुआ है। लालू नगर उलमा के नाम से जाना जाता है, कुर्रा के नाम से जाना जाता है, हुफाज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये गरीब टोली है, समझाए तो किसको, बताए तो किसको। आज यही लालू नगर में है। मर्दों की तो बात हटाओ,
ہماری ماں اور بہنیں اتنے جواری ہو چکی ہیں، اتنی سودخور ہو چکی ہے کہ گھر گھر میں سودخوری چل رہی ہے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو کیسے سمجھایا جائے، ہماری ماں اور بہنوں کو کیسے روکا جائے. وہ کبھی سومو میں جا کر گیم کھیل رہی ہے، کبھی انٹرسٹ میں جا کر کام کر رہی ہے. ایک ماں اور بہنوں کا جب میں غفیر لگا ہوا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. قرآن اعلان کرتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا، ہم نے حکومت کو چھوڑ دیا. جیسی کر رہی ہے ویسا ہم سوچ رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں سود کھوری کر رہی ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. حرام کاری کر رہی ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. اس لیے جب تک ہم سخت تھے، جب تک ہم حاکم بن کر تھے، جب تک گھر کا گارجین بن کر تھے، ہماری ماں اور بہنیں ہماری ہاتھ میں تھی. جب ہم نے ڈھیل دے دیا تو وہی ماں اور بہنیں سود کھوری میں جا کر اپنی زندگی گزار رہی ہے. گھر گھر میں سومو کا چکر چل رہا ہے، گھر گھر میں ایک ڈائری لے کر اس پر پیسہ انٹرسٹ کا لکھا جا رہا ہے. یہ کون روکے گا؟ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا، اے امی اے امی اے امی اے امی، میرے سینے میں یہ 30 پارے کیوں تو نے پڑھوائی لکھوائی کیوں ڈال دی؟ آج تو حرام کاری کر رہی ہے. اللہ قرآن میں اس کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ سود حرام ہے، لینا دینا حرام ہے، بیاج حرام ہے. بچہ پڑھا لکھا ہوتا اپنے باپ سے کہتا ہے میرے ابو آپ شراب کے نشے میں کیوں آتے ہیں؟ ہماری ماں جس کے چرنوں میں جنت ہے، ہماری ماں کو لعن و طعن کرتے ہیں، آپ ہماری ماں کو مارتے ہیں، تھپڑتے ہیں. اگر وہ بچہ پڑھا لکھا ہوتا اپنے باپ کو سمجھاتا یہ شراب کے نشے میں نہیں آتا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھوڑے سے لمحات بچے ہوئے ہیں، ابھی بھی اپنے بچے کی زندگی کو بربادی سے بچا لیجئے، اپنے بچے کی زندگی کو خراب ہونے سے بچا لیجئے. اگر آپ نے نہیں سوچا نہیں سمجھا یہ بچہ آوارہ کی زندگی گزارے گا تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا. اس لیے آج ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو خوب پڑھائیں، خوب لکھائیں، انگلش میڈیم میں بھی پڑھائیں اور اس کو بہت سے بڑا عہدہ پر لے جائیں. اگر یہ لے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا بچہ آگے چل کر ساری بستی کے لیے محنت کرے گا، ساری بستی کے لیے کوئی وکالت میں محنت کرے گا، کوئی انجینئرنگ میں محنت کرے گا، کوئی جا کر ڈپلوما میں محنت کرے گا، کوئی جا کر کے ڈسپنسری میں محنت کرے گا. لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا تو حالات جو ہمارے سامنے ہیں یہ ہو کر رہیں گے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ احساس کریں کہ انشاءاللہ دنیاوی زندگی تو آئی ہے لیکن اخروی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں ہم کریں گے. اور اس کے کرنے کے لیے سب سے پہلے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض نہیں ہوئی پہلے قرآن آیا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی پہلے قرآن آیا، اللہ کے نبی پر حج نہیں آیا پہلے قرآن آیا. پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اپنے اندر تعلیم چاہیے اور تعلیم کے بلبوتے پر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر آدمی کے اندر پہچان بنے گی. تو آپ کوشش کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی اس مجلس سے عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں گے انشاءاللہ. اور سنیے، آج ڈائریکٹ لوگ کہاں بھیجتے ہیں؟ بڑے بڑے مدارس میں بھیج دیتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں. آج مکتب میں پڑھنے والا بچہ نہیں ہے، مسجد میں مکتب بنایا گیا اس میں پڑھنے والی بچیاں بچے نہیں ہیں. یونیورسٹی میں کیوں بھیج رہے ہو؟ مدارس بڑے بڑے مدارس میں کیوں بھیج رہے ہو؟ پہلے ماں کی گود سے جس طرح بچہ دودھ پی کر باہر آتا ہے اسی طرح اپنے محلے کی مسجد کے مکتب میں پہلے بچے کو بھیجو تاکہ قرآن سیکھے، دین سیکھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھے. جب وہ سیکھ جائے گا پھر اوپر بڑھے گا، اوپر سے مدرسہ میں جائے گا، مدرسہ سے یونیورسٹی میں جائے گا اور بڑے بڑے کالج میں جا کر کے پڑھائی پڑھے گا. تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر اور ہمارے ارد و نواح کے اندر ایک ایسا پیغام جائے گا جس پیغام سے آواز اٹھے گی کہ لالو نگر ایک تعلیم کا مسکن ہے.
لالو نگر ایک تعلیمی مرکز جگہ ہے جہاں پر آج ہر چپے چپے میں علم کی آواز اٹھے گی. اس لیے آج آپ لوگوں کو ایک حافظ قرآن کو لایا گیا ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھایا جائے اور اس کے سر پر دستار رکھی جائے. جب یہ بچے کے سر پہ دستار رکھی جائے گی یہ بچہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے. جو ایک چھوٹا سا بچہ آج سینے میں قرآن رکھ کر سینے پر قرآن رکھ کر چلتا ہے وہ چلتے چلتے گنگنا رہا ہے چل رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے کہ اے میری امتی تم میرے قرآن کو پھیلاؤ, قرآن کی آواز لگاؤ. یہ قرآن کی آواز جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں میرا دین جائے گا. اس لیے صدر عالم نقشہ کھینچا کہ گھر گھر پہنچے قرآن, کہ گھر گھر پہنچے قرآن. یہی تو نبی چاہتے تھے کہ گھر گھر پہنچے قرآن. یہی تو نبی چاہتے تھے گھر گھر پہنچے قرآن. یہی تو نبی چاہتے تھے. لے آئے عمر ایمان. یہی تو نبی چاہتے تھے. لے آئے عمر ایمان. یہی تو نبی چاہتے تھے. دنیا کو دے دوں یہ پیغام ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام. دنیا کو دے دوں یہ پیغام ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام. جو اس پر انگلی اٹھائے گا بے موت وہ مارا جائے گا. بولو انشاءاللہ. دنیا کو دے دوں یہ پیغام ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام. جو اس پر انگلی اٹھائے گا بے موت وہ مارا جائے گا. ہم کرتے ہیں یہ اعلان, ہم کرتے ہیں یہ اعلان. یہی تو نبی چاہتے تھے. لے آئے عمر ایمان. یہی تو نبی چاہتے تھے. ٹائم یہ بانو ہمارا ٹائم تو لاسٹ میں. اچھا لاسٹ بات ہے. اچھا دنیا کو دے دوں یہ پیغام ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام. جو اس پر انگلی اٹھائے گا بے موت وہ مارا جائے گا. ہم کرتے ہیں یہ اعلان. یہی تو نبی چاہتے تھے. لے آئے عمر ایمان. یہی تو نبی چاہتے تھے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں اور ایمان والے گھرانے میں ہم سب پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے اس کی فکر کریں. جب انسان جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو ڈھال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو کسی کام میں لاتا ہے تو سب سے پہلے ہدایت عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے دوستو آج ارادہ رکھو کہ انشاءاللہ آج کی بیٹھک سے یہ فیصلہ ہے ہم اپنے بچے کو آوارہ نہیں بنائیں گے, جوا تاش کھیلنے نہیں دیں گے, شراب خوری نشہ خوری میں جانے نہیں دیں گے. آج دن بھر ہو جاتا ہے کہیں باغیچہ میں بیٹھا ہے, کہیں کسی کوٹری میں بیٹھا ہے, شراب لبالب پی رہا ہے, ہمیں فکر نہیں ہوتی. اچھا غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے. کبھی بھی غلط ہے اور صحیح ہے. ایک بار میں چھپرا سے چلا تھا اور چھتونی اترا, وہاں سے مجھے رکشہ پکڑ کر جان پل آنا تھا. جس رکشہ والے سے میں پوچھا اسی رکشہ والے کے پاس ایک شرابی پہنچ گیا. تو میں نے کہا اس شرابی اس رکشہ والے سے کہ بھائی جان پل مجھے پہنچا دو. اتنے میں وہ شرابی کہتا ہے پیچھے ہٹو. میں سمجھا کہ بھائی ان لوڈ نہیں ہے, اوور لوڈ چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ان کو لے جاؤ, میں دوسری رکشہ لے لوں گا.
اب وہ شرابی شراب کے نشے میں چور تھا، بائیں سے چڑھا داہنے گر گیا، کھڑا ہو کے پوچھا کتنا پیسہ ہوا؟ ہم کہ بھائی یہ تو آنکھ سے زیادہ تیز اس کی رکشہ کی رفتار ہے، ادھر سے چڑھا ادھر گر گیا، کھڑا ہو کے پوچھا کتنا پیسہ ہوا؟ میں کہا رکشہ والے سے لے لو یار، تمہیں بھی موقع ملا ہے لینے کے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، اس لیے ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم صحیح راستہ پر چلیں گے انشاءاللہ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے انشاءاللہ، وعدہ کر لیجئے۔ اور ایک پیغام دے کر میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے اور مجھے دوسری جگہ کا سفر کرنا ہے، لیکن ماشاءاللہ حضرت مولانا شبیر صاحب، ہمارے مفتی غیاث الدین صاحب، قاری نظام الدین صاحب، مولانا مجیب الرحمان صاحب، قاری تنویر عالم صاحب، شمشاد صاحب نے کتنے لوگوں کا ہم سے لوگوں سے بات ہوئی، بذریعہ فون بھی ہم کلام بھی ہوئے، روبرو بات بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ یہاں پہنچایا، لیکن بارکیف اللہ نے حاضر کرایا، اللہ نے حاضری کو قبول فرمایا۔ ہم انسان ہیں اور انسان میں بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے جا رہے تھے، راستے سے جب جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک ہرنی پر پڑ گئی، ہرنی نے رسول اللہ کو بھی دیکھا اور رسول اللہ نے بھی ہرنی کو دیکھا۔ آواز لگائی ہرنی نے کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا آ جائیے۔ آقا گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک شکاری نے شکار کر لیا ہے، بندھن لگا دیا ہے اور جنگل میں میرا بچہ رو رہا ہے، میں ماں ہوں، تڑپ رہی ہوں کہ اگر میں بندھن کھل جاتا میرا بندھن تو جنگل میں جاتی، دودھ پلا کر آ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ہرنی میں تو تیرا بندھن کھول دوں گا، لیکن وعدہ کر۔ ہرنی نے وعدہ کیا، کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ہرنی میں بندھن کھول رہا ہوں، تو جنگل میں جائے گی اور دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ ہرنی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا وعدہ ہے، میں جنگل میں جاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہرنی جب تو نے رسول اللہ سے وعدہ کر لیا تو رسول اللہ کا بھی پیغام سن، جب تک تو جنگل سے واپس آئے گی نہیں محمد رسول اللہ یہاں سے جائے گا۔ وعدہ اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے جب تک وہ ہرنی آئی نہیں، ہمارے رسول وہاں سے آگے نہیں بڑھے۔ صدر عالم نقشہ کھینچا کہ رحمت کا چرچا سن کر ہرنی یہ بولی سرکار سے، رحمت کا چرچا سن کر سب مان جائے لوگ، میں نے توہنی نہ من بولو، وہ تو ہم جانتا نہیں، نیا جلسہ تھوڑے ہم کرتا نہیں، اور 1999 سے جلسہ ہوتا۔ ایک تو آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور ادھر ماں بہنوں کو ادھر سے آیا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ، وہ بھی اپنے سکون میں نہیں، انا آپ لوگ ہیں۔ ارے تو اس کی تو فطرت ہے، کتنی ہی اچھی بات ہو، اس خالہ آئی ہوگی، چچی آئی ہوگی، موسی آئی ہوگی، نہ جانے کس کو بلائی ہوگی، تو اس کا تو شور شگافہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا اور عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ کچھ سمجھ میں بات نہیں کیا، وہ پتہ نہ کا ہوتا۔ اب اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ سن، وہ مولانا زین الحق صاحب سیوانی کی بات سمجھ میں آئی ہے، پتہ نہ بڑا تیز بولت رہے ہیں، پتہ نہ کا بولنے ہیں نہ بولنے ہیں، کچھ سمجھ میں نہ۔ اچھا، اور مولانا صدر عالم صاحب بات تو صحیح رہا لیکن پتہ نہ کچھ بات آئی ہے، کچھ نہ آئی۔ اب تیسرے مقرر کا نمبر آیا، ارے وہ دربھنگا والے مولانا آئے تھے، اس کی بات سمجھ میں آئی، کہا ان کو تاریخ نہ سمجھ میں آئی۔ اب تینوں نے فیصلہ کیا جب سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے تو پھر سننے سے فائدہ کیا ہے، ادھر آؤ اپنے ہی گول بنا کے بیٹھو، اپنے شوہر کی بات کرو۔ اب تینوں بیٹھ گئی ایک جگہ، اب تینوں سوچ رہی ہے میں کہوں تو کیا کروں، اگر چھوٹا کام بتا رہی ہوں تو میرا شوہر جو ہے شرمندہ ہو جائے گا،
اور اگر بڑا کام بتا رہی ہوں تو ہم سے کہیں یہ مت بڑا بن جائے اپنے شوہر کے معاملہ میں. تو تینوں میں سے ایک تینوں لڑ رہی ہے اور آنکھ کو آنکھ میں ملا کر سوچ رہی ہے کہ میں سب سے بڑا کام بتاؤں گی, اس لیے کہ تین کے بیچ میں ہمارے شوہر کا انسلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں سے ایک عورت نے کیا کہا کہ اچھا میں شروع کرتی ہوں, جانتی ہو میرا شوہر سب سے بڑا کام کرتا ہے. ارے کیا کرتا ہے وہ تو بتاؤ, سب سے بڑا کام. ارے کیا کہا کہ میرا شوہر پنیا جہاز چلاتا ہے. چھوٹا کام تو ہے نہیں. میرا شوہر پنیا جہاز چلاتا ہے صفا زمین میں سٹا کر. ابھی دونوں پوچھے کہ اے چاچی یہ زمین میں کیسے سٹ کے چلی ہوئی, میں تو چھپن چھڑی سنے انسان کی بات. اب نیچے سے جب ہوئی تو رک نہ جائے. اے بے وقوف, 2 آنگور اوپر کر. اچھا اب وہ دوسری کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, میرا شوہر اس سے بھی بڑا کام کرتا ہے. کہا وہ کیا؟ تو میرا شوہر ہوائی جہاز چلاتا ہے صفا آسمان میں سٹا کے. یہ زمین میں سٹا کے چلوائی تو وہ آسمان میں سٹا کے چلوائی, ہم کوئی کم ہے. اب تیسری کہہ رہی ہے اللہ یہ تو زمین میں سٹا کے چلا دی, وہ آسمان میں سٹا کر چلائی, اور میں کیا کہوں. اب سوچتے 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 کہہ رہی ہے دونوں بیکار. سب سے بڑا کام تو میرا پتی کرتا ہے, میرا شوہر کرتا ہے. کہا کیا؟ میرا شوہر نہ ہوائی جہاز چلاتا ہے آسمان میں سٹا کر, نہ پنیا جہاز چلاتا ہے زمین میں سٹا کر. میرا شوہر کھانا کھاتا ہے ناک میں سٹا کر. ابھی دونوں پریشان ہو گئی کہ یا اللہ ارے ناک میں سٹا کر کیسے, ناک میں نہیں گھس جائے گا کھانا. رے بے وقوف, ناک میں نہیں سٹاتا ہے 2 آنگور نیچے کر کے کھاتا ہے, تب جا کر کے صحیح. تو یہ راستہ میں اس لیے یہ کہا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں, نہ ادھر مان رہے ہیں نہ ادھر مان رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, بڑے بڑے علماء کرام کو آپ نے بلایا ہے. الحمدللہ حضرت مولانا مفتی جنید عالم صاحب قاسمی ندوی تشریف فرما ہے, حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب ہیں, حضرت مولانا شبیر احمد قاسمی ہے, حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب قاسمی ہے. سب کو سننا ہے دھیرے دھیرے. اس لیے آپ حضرات دل کی گہرائی سے میں دعا دے کر جا رہا ہوں کہ جو بھی آئیں گے آپ کو سنائیں گے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے لوگ آئے ہیں انہیں بھی اور جتنے لوگ نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی اللہ تعالی اسلام پر چلنے کو قبول فرمائے, دین پر چلنے کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.